रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल रील्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे और सरकार बनाम मुबैना ज़हीर गैंग का जो मुकदमा कराची में चल रहा है। और लाहौर के अंदर से बहुत सारे लोग इस मुकदमे को शुरू से पहले दिन से कवर कर रहे थे। उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग उज़मा का नाम आप लोग जानते हैं, मेरी बहन भी हैं। स्ट्रॉन्ग उज़मा ने इस मुकदमे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने रखी थी आज, जिनके बारे में हम बार बार जिक्र सुन रहे हैं। बच्ची की जो कराची के अंदर इस वक्त हालत है, तो स्ट्रॉन्ग उज़मा वो खातून है जिन्होंने लाहौर के अंदर बच्ची जब इन लोगों के पास थी, जब हमने बच्ची को अभी दारुल अमान वाली उस एपिसोड से इनको निकाला नहीं था बच्ची को कराची के लिए, उससे पहले बच्ची को जिस हालत में रखा गया था उस हालत को एक्सपोज किया था स्ट्रॉन्ग उज़मा ने। वहां पर जाकर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन टाइप किया था, उनके ऊपर बड़े इल्जामात लगे, कुछ अपनों ने, कुछ दूसरी साइड ने, और कई लोगों ने जान का खतरा भी बताया कि पता नहीं ये अगवा करने गई थी बच्ची को। लेकिन बहरहाल इन्होंने हमारे सामने वो सारी चीज़ें रखी। उसके बाद भी कई एपिसोड्स आई, इनके ऊपर कुछ लोगों ने तनकीद भी की, मैंने भी उसको कंडेम किया, मेरे वकील भाई को भी मैंने कंडेम किया अगर उन्होंने इनके लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद से एक दफ़ा फिर स्ट्रॉन्ग उज़मा जो है वो गायब हो गई। आप लोगों में से कुछ लोगों ने सवालात किए कि आप उनका पता करें। लास्ट टाइम भी आप कह रहे थे कि मेरी बहन है, तो वो किधर हैं, गायब दोबारा क्यों हो गई और इस मुकदमे के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही। तो मैंने कुछ मामलात के लिए हमारी मुलाकात थी, तो मैंने इनको कहा कि इस चीज़ के ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए, लोगों को बता देना चाहिए, जो लोग आपको सुनते हैं देखते हैं, कि आपका इस मुकदमे के साथ क्या मसला हुआ है। कोई डर खौफ हो गया है, किसी ने धमका दिया है, क्योंकि फौरी तौर पर जब कोई बंदा किसी मुकदमे के ऊपर बात नहीं करता तो लोगों के जहन में ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि कोई धमकियां आ गई हैं, किसी ने इनको कोई बहुत ज़्यादा धमका दिया कि अब तुमने इस केस के ऊपर बात नहीं करनी। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई और मुझे बताइएगा कि क्या मामला है, किसने धमकाया है, किसने डराया है, किस खौफ की वजह से चुप हो गई इस मुकदमे पर। जी अस्सलामुअलैकुम। मैं सर किसी से नहीं डरती अपने अल्लाह के सिवा, और मुझे कोई धमकी लगा भी नहीं सकता आपके होते हुए, क्योंकि आप मेरे वकील हैं। तो मैं किसी की वजह से नहीं डरी, ना ही मुझे किसी ने धमकी लगाई है। शुरू में मुझे थ्रेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने आके एक्सप्लेन किया था डिटेल के साथ, ठीक है। तो जैसा कि देखें, जब आपके पास कोई लीगल इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप क्यों बोलेंगे। अब मैं बैठ जाऊँ इधर और मैंने पेंसिल हाथ में पकड़ी हो, मैं ऐसे बस वीडियोस देख के तो एनालिसिस कर दूं कि आज ये हो गया, आज वो जेल चला गया, बच्ची बेहोश हो गई, बच्ची ने खत लिख दिया, बच्ची को ये हो गया, उसने नाम ये बातें आप सुनती नहीं है सारी? जी मुझे सारा पता है। तो मैंने इसलिए नहीं बोला इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास कोई सारी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि मैं इसके ऊपर क्या बात करूं। उनकी वालदा का जो एक पिछले दिनों एक बयान आया था, उसको देख के मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। वो मुझे लेट मिला, मैं उसको अपलोड नहीं कर सकी। फिर मेरी उनसे बात भी हुई तो वो कह रहे थे इंशाल्लाह दोबारा दे देंगे। मुझे किसी की तरफ से कोई धमकी, कोई थ्रेट, कुछ भी नहीं है। मैं इस केस से पीछे भी नहीं हटी। मैंने उसके बाद भी आपके साथ आके 2 वीडियोस की थी और मैंने अपलोड की थी जब मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कितना फ्लड आया है? 60% हिस्सा पाकिस्तान का सैलाब की नजर हो गया। तो इस केस के ऊपर बहुत से लोग काम कर रहे हैं। मेरी भी बेटी है, पूरे पाकिस्तान की बेटी है। हम दुआ भी करेंगे कि जल्द अज जल्द वो अपने घर पहुंच जाए। लेकिन आपको पता कि जैसा कि मैं शुरू से हेल्प आउट करती हूँ, चाहे वो ज़हरा केस हो उसको एक्सपोज करने में, चाहे वो शबीर की कब्र हो जिसके अंदर वो जिंदा था उसको एक्सपोज करने में, सही खबर लाने में, और चाहे वो किसी की हेल्प हो। तो सैलाब के लिए मुझे जाना था, मुझे उनकी मदद करनी थी। मुझे वहां से वीडियोस और वहां से मुझे जो है ना कॉल्स आई कि आप इतना काम करती हैं, इधर आप नहीं आएंगी। तो सर फिर मैंने 2 जो है ना चक्कर वो लगाए, तोनसा शरीफ से आगे वहावा बस्ती, डगर वाली, बुरहानी, फतेह चरण और जलो वाली बस्ती। जो लोग खेमे लगा के सांप, बिच्छू, गद्दे पानी के अंदर अपने बच्चों को लेके सड़क किनारे और दरख्तों के नीचे रहने पे मजबूर है, मुझे उनके पास पहुंचना था। मैं वहां पे पहुंची, मुझे तकरीबन 1 से 1.5 माह हो गया मैं वहां पे काम कर रही हूँ। और वहां पे मैंने 4 प्रोजेक्ट्स पकड़े हैं जो कि गवर्नमेंट के थे, जो कि गवर्नमेंट को करने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। वहां पे सर एक तो हम पाइपलाइन टूट गई है, उसको बना के दे रहे हैं, क्योंकि वो पाइपलाइन टूटने की वजह से फ्लड जब आया तो वहीं से कुत्ते पानी पीते हैं और वहीं से इंसान पानी पीते हैं। अभी भी जो कोट मुबारक बस्ती है उसके अंदर पानी जो है सैलाब वाला पिया जा रहा है। सही। उसके बाद वहां पे लोगों के घर बना के दे रही हूँ मैं। वहां के ऊपर जो डगर वाली बस्ती है वहां पे एक बहुत बड़ा फिल्टर प्लांट लगने जा रहा है। इंशाल्लाह टीम रवाना हो गई है, तो विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर मुझे ये काम करना है। उसके बाद वहां पे एक बंद बांध के देना है। फिर मैं अपने साथ 3 ट्रक राशन के लेके गई थी,
اس کے بعد پھر میں دوبارہ گئی تو ان لوگوں کو جیسے مجھے دیکھ کے کچھ حوصلہ ہو گیا تھا. وہ اس لیے کہ دریائے سندھ کے اندر میں خود اتر گئی تھی, اتنا میرے پانی تھا تو مجھے 10 منٹ پیدل چلنا پڑا دریا کے اندر, پھر ایک کشتی کے اوپر سوار ہو کے گئی. تو اس کیس کے اوپر کافی لوگ کام کر رہے ہیں, اس لیے میں وہ کام کر رہی تھی. نہیں, یہ بڑا ضروری ہے, یہ ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں JDC کے فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ان کے فاؤنڈر ممبر ہیں ان کے ساتھ مہدی علی کاظمی کی بھی جب لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو مہدی علی کاظمی نے ایک بڑا پازیٹیو میسج دیا تھا کہ میری بچی کا مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے جی, اس مسئلے سے بڑا پاکستان کی عوام کے اوپر جو اس وقت یہ آفت آئی ہے, یہ سیلاب ہے, اس کے اوپر لوگوں کو کام کرنا چاہیے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. تو اصل میں مقصد یہ تھا کہ آپ ان معاملات کی وجہ سے اس کیس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی تو دھمکایا نہیں ہے کسی نہیں نے. دھمکایا نہیں سر, آپ کے ہوتے ہوئے کون مجھے دھمکا سکتا ہے, میں ڈرنے والا انسان نہیں ہوں, اللہ سے ڈرنا چاہیے. دیکھیں جو آپ کی رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے, بالکل وہ چاہے آپ کو ایکسیڈنٹ سے موت آپ کی ہو, آپ کو ہارٹ اٹیک ہو, آپ کو قتل کیا جائے, کچھ بھی, تو موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی برحق ہے اور مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں میں بیٹھ جاؤں صوفے کے اوپر میک اپ کر کے ایسے فل فلیج ہو کے, پینسل ہاتھ میں پکڑ لوں, 2 ادھر کی سنوں 3 ادھر کی سنوں, سن کے اس کے اوپر میں لکھوں غلط تھمب نیل اور اس کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں, اور ایک دن میں کئی ویڈیوز اپلوڈ کروں. تو فائنڈ آؤٹ کر لیں کہ سر آپ کی ایک جاب ہے, یوٹیوب چینل جتنے بھی ہیں, کروڑوں چینل ہیں, اربوں چینل ہیں, وہ سب جاب کر رہے ہیں اس کے اوپر. کیوں اتنی لوگ سٹرگل کرتے ہیں کہ اس سے میں پیسے آئیں گے, پیسہ آئے گا فائنینشلی طور پہ, آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے اور پیسے آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے, اپنے بچوں پہ کریں گے. تو بچے ہمارے کیا ہیں, ایسٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور بچے کل کو اس پاکستان کا فیوچر ہے. تو آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں, پہلے آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ رزق کما کس طریقے سے رہیں. لڑائی جھگڑے سے, ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگا کے, بچی کو بدنام کر کے, یا فرقہ واریت کو پھیلا کے, سنسنی پھیلا کے, یا لوگوں کو آپس میں فساد پھیلا کے, لڑا کے آپ کس طریقے سے رزق ماریں. تو اگر آپ نے کوئی انفارمیشن بھی دینی ہے تو میرے خیال میں گروپ بندی سے ہٹ کے آپ کو ایک متحد ہو کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک بیٹی کا معاملہ ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہیر رانجھا ہے اور جو باپ ہیں ان کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں کہ ہیر رانجھا جو ہے ان کی جیت ہو گئی, آج سسر کی جیت ہو گئی, آج ساس کی جیت ہو گئی, آج ان کی اہلیہ نے یہ کر دیا, اہلیہ بے ہوش ہو گئی, اہلیہ کی زبان بندی کی گئی, اہلیہ کو ایسے رکھا گیا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ خیال میں یہ لوگ حلال رزق نہیں کما رہے. اگر یہ لوگ اس سے رزق کما کر اگر اس کو کھا رہے ہیں, اپنے بچوں پہ لگا رہے ہیں, تو یہ حلال رزق تو نہیں. سر آپ خود بتا دیں کہ آپ اگر جھوٹ بولیں گے, جھوٹ بول کے آپ جھوٹی خبر دیں گے, فساد پھیلائیں گے, اور قرآن پاک میں کہ فساد زمین پر تم فساد مت پھیلاؤ, ٹھیک ہے. تو فساد پھیلا کے فرقہ واریت, اب اہل شیعہ اہل سنت کو لڑوایا جا رہا ہے. اگر سمجھا جائے تو یہ پورے پاکستان کی بچی ہے, ہر گھر کی یہ بیٹی ہے, ٹھیک ہے, ہر گھر میں بچیاں ہیں. اللہ نہ کرے کل کو کسی اور کی بچی اغوا ہو جائے, جب تکلیف خود کو ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے. کسی کی بیٹی کے اوپر تہمتیں لگانا کہ ابھی اور بھی سیلفیاں باقی ہیں, ابھی اور بھی تصویریں باقی ہیں, بیڈ روم کی بھی شیئر ہوں گی, باتیں نہیں کرنی چاہیے, ہمیں سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ چلنا چاہیے. تو میں نے سر جس طریقے سے جا کے ایکسپوز کیا تھا, میں نے دکھایا تھا بچی کی حالت, میرے اوپر الزام لگا تھا کہ آپ اس کو اغوا کرنے گئی تھی, ٹھیک ہے. تو اگر میں نے اس کو اغوا کیا ہوتا تو آج میرے خیال میں وہ اپنے والد کے پاس ہوتی, چائلڈ پروٹیکشن کے نام اندر بیٹھی ہوتی. آپ مجھے اب یہ خبر دیں کہ ابھی جو معاملات چل رہے ہیں کہ بچی اس طرح ہے, کیونکہ آپ ایک لائر ہیں, آپ ان کے وکیل بھی ہیں, آپ کے پاس دبنگ جو ہے نیوز ہوتی ہے, میں آپ کے ولاگز دیکھتی ہوں, ماشاءاللہ آپ دبنگ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو کبھی کوئی تھریٹ, کبھی کوئی مسئلہ اپنے وکیل بھائیوں کی طرف سے یا عوام کی طرف سے ہوا ہے؟ نہیں, میں ذاتی طور پر بتاؤں آپ کو, اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی مجھے دھمکایا جا رہا ہے, میرے پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے, یہ سب فضول باتیں ہیں. دیکھیں اس میں تو دوسری سائڈ والے لوگوں کو بھی کبھی غیر اخلاقی یا کوئی نازیبا قسم کا الفاظ اس طرح کے استعمال نہیں کرتا, کیونکہ وہ اپنی سمجھ سے چل رہے ہیں, وہ اپنی سمجھ سے ایک نیریٹو لے کے جا رہے ہیں. میں اپنی سمجھ سے بات کر رہا ہوں. اب ہمارا تعلق اس مقدمے کے اندر وکیل والا بھی ہے, تو ہمیں اور زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے. ہمارے پاس تو اتنی زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن تھوڑی سی بھی ہم دے دیں تو اس کے اوپر یوٹیوبرز کا دن پورا گزر جاتا ہے, خاص کر جو دوسری سائڈ ہے ان کے کافی دن گزر جاتے ہیں, ان کی کافی روزی روٹی کا بندوبست ہو جاتا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہم اس لیے بھی ذکر نہیں کرتے, بہت ساری چیزوں کو پبلک میں رکھتے نہیں ہیں, کیونکہ اس سے بدمزگی ہو جاتی ہے, اس سے بڑا عجیب سا ماحول بن جاتا ہے اور ان چیزوں سے مقدمے کے اوپر اثر پڑتا ہے. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ یوٹیوب کے اوپر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ کسی کو بھی ٹھیکیدار نہیں بننا چاہیے.
دونوں طرف کے لیے یہ بات ہے. کسی کو ٹھیکیدار نہیں بننا چاہیے کہ میں یہ بچی واپس لے کے دوں گا, نہ آپ کو یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا حملے کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے مطابق بتائیں کہ جی میرے مطابق مجھے یہ لگتا ہے, آپ اس کے اوپر آپ کو آزادی ہے, اپنی اوپینین دیں, لیکن اس کے اندر بھی کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کے اوپر کوئی تہمت نہ ہو. پھر احتیاط کریں جب آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. جیسے آپ کے ہوتے ہوئے ہم شاہد حسین سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ بچی نے خط لکھ دیا, بچی نے کہاں بات کر دی, بچی نے کہاں بھیج دیا, بچی تو گر گئی, بچی بے ہوش ہو گئی. جب بچی کو پتا چلا, بچی نے رولا ڈال دیا, بچی نے تو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی نا. کہ جب اس کو پتا چلا کہ ظہیر کو گرفتار کر لیا, میرے چانمائی کو گرفتار کر لیا, بچی تو جناب واپس سے باہر ہو. آج شاہد حسین ڈائریکٹر جنرل ڈی جی کو جو ہیڈ ہے اس ڈپارٹمنٹ کا, اس سے مل کے آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی کوئی ایسی بات نہیں, یہاں پر نہ کوئی آیا ملنے, نہ بچی کی طرف سے ایسا کوئی جیسچر آیا ہے, نہ بچی نے کوئی خط لکھا ہے. تو اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے ساری باتیں کی تھیں تو وہ والی کمائی تو حرام ہوگی. لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے. اور بے شمار ایسے اور بھی معاملات آتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے لاہور میں قبر والا معاملہ, وہ آپ نے جس طرح سے مجھے پہلے بتایا کہ جی فلاں دن تو اس کی قبر کشائی ہونے جا رہی ہے اور لوگ ہمارے ہاتھ لگا کے قبر کو, قبر سے آواز آ رہی ہے. یہ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے, یہ ہونی نہیں چاہیے. لیکن اصل مقصد تھا لوگوں کو بتانا کہ آپ اس مقدمے کو دیکھ رہی ہیں اور اس وقت آپ ایک امپورٹنٹ اور پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے بڑے ہی اہم معاملے کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور ہم بھی اپنے دوستوں سے, تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جہاں جہاں بھی ہیں اپنی حیثیت کے مطابق جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو سپورٹ کریں. کیونکہ یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ 20 سال لگیں گے. جتنا نقصان ہو گیا ہے, جتنا کچھ بہ گیا ہے, میں ذاتی طور پر لوگوں کو جانتا ہوں جن کا سب کچھ بہ گیا, مال ڈنگر سب چلا گیا, گھر بہ گئے, کچھ نہیں بچا. انہوں نے کہا کہ صرف جانیں بچانی ہے. لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے اوپر کھڑے کر کے بٹھا کے, کیونکہ اتنا پانی تھا لوگوں کے لیے, اور وہ لوگوں نے اپنی جان بچائی ہے. تو یقینی طور پر یہ بڑا ایشو ہے اور اس کے لیے آپ کام کر رہی ہیں. اپنی طرف سے بھی, تمام لوگوں کی طرف سے بھی میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور اپریشیٹ بھی کروں گا, اور آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو اور توفیق دے. ہم وہ کام شاید اس طرح سے نہیں کر پا رہے جو آپ نے اس معاشرے کے اندر عورت ہوتے ہوئے کیا, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے منہ سے آپ کو اسٹرانگ عظمیٰ کا ٹائٹل دلوایا. تو ہمیشہ اسی طرح ترقی کریں. اور آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کے جو مین سوالات تھے وہ اس کیس سے ریلیٹڈ تھے, ان کا جواب جو ہے وہ انہوں نے خود دے دیا ہے. یہ بالکل ہمارے ساتھ ہیں, اور جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی سٹنگ آپریشن کروانے کی تو پھر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی سلاب کا جو ہے نا آپریشن کر لیں, اور صوفوں سے تھوڑا سا اٹھیں, گرمی میں تھوڑا جائیں, دریائے سندھ کے اندر اتریں, سانپ بچھو مرے ہوئے جانوروں سے اپنے آپ کو گزاریں. جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں مدد کے منتظر ہیں, ان کی جا کے کچھ نہیں کر سکتے تو حوصلہ افزائی کریں. اور اگر پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے اور جتنا فنڈ آیا اگر سب مل کے کام کریں, میں 1 ماہ کے اندر ایک واٹر فلٹر پلانٹ, 20 گھر, ایک پائپ لائن ٹوٹی ہوئی اور ایک بند باندھ کے دے رہی ہوں. اگر سارے لوگ بڑے یوٹیوبر اور جتنی بھی کمائی آپ نے کمائی ہے نہیں ساری, اس کا 20% بھی ادھر بھیج دینا, تو مجھے نہیں لگتا کہ 6 ماہ کے اندر اندر دوبارہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. اور آگے سردی آ رہی, سوچیں کہ سردیوں کی دسمبر کی جنوری کی راتیں, اور آج بھی وہ درخت کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے مدد کے منتظر ہیں. تو پلیز میں اس کیس سے پیچھے نہیں ہوں, وہ بیٹی ہے ہماری پورے پاکستان کی, لیکن پلیز گروپ بندی چھوڑیں, تھوڑا اس سائڈ پہ بھی آئیں کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. آپ کی سوئی ابھی تک وہی ہے, اہل تشیع, محبوبہ, ہیر رانجھا, اس سے اوائڈ کریں, باہر نکلیں اور دیکھیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی چھوٹے بچے کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. السلام علیکم.